اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فتح کی ایک بڑی باکمال قرآن کا حصہ، اس کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے اصحاب کبار ہیں ان کے بارے میں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کی کچھ نمایاں خوبیاں، نمایاں اوصاف، نمایاں حکیمانہ نکات کے بارے میں جو تذکرہ آیا نا، اس کا آج کا انتخاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں۔ پہلی صفت اشداء علی الکفار، کہ جب حق اور سچ کا کچھ میدان کارزار ہوتا ہے تو وہ کمالات دکھا جاتے جس کی مثال بھی نہیں ملتی، وہ میدان سے بھاگنے والے نہیں ہوتے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت جان ہے، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ان کا جو اخلاق کریمانہ ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ میرا ایمان یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ جان تم پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، جو سرکار کے ماننے والے ہیں وہ آپس میں اس قدر پیار، کچھ محبت، کچھ رافت، کچھ قلبی لگاؤ رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک صفت ان کی ہی ہے۔ جس دور میں ہم گزرے ہیں، اس دور کے لوگوں کا موازنہ ہم نے اس دور کے جو بزرگ ہستی ہیں ان سے ذرا موازنہ کر کے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہمارا کیا حال ہے۔ رحماء بین، تراہم، آپ دیکھیں گے رکان، کبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں حالت رکوع میں ہیں، سجدن، کبھی حالت سجدہ میں ہیں، دل 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 اس طرح اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ سوائے اللہ کے اور انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا، یاد ہی نہیں رہتا۔ تراہم رکان، آپ دیکھیں گے کہ وہ رکوع میں ہیں، سجدن یا سجدے میں ہیں، سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت۔ جس طرح ایک دن میں نے مقدسہ کہ اللہ کے سامنے وہ بیٹھے ہیں، ان المتقین فی جنت و نہر، جو متقین ہیں وہ جنت میں ہیں، فی مقعد صدق، وہ پاک محفل میں بیٹھے، عند ملیک مقتدر، اور اللہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ شاید تم حیران تھی گا بھی عام بندے کہتے بھی بندہ اللہ نو ویکھ نہیں سکتا، اللہ دا نیڑا جے کرے تے سڑ جے گے پر بابے منہ سے دے، تے اے قرآن دی آیت کدھر گئی؟ ہاں جی، گل دی سمجھ آنی تھوڑی جی۔ ان المتقین فی جنت و نہر، جو خاص بندے ہیں اللہ کے، وہ خود کو جنت میں پاتے ہیں۔ ان المتقین فی جنت و نہر فی مقعد صدق، وہ پاک محفل میں بیٹھے ہیں، عند ملیک مقتدر، اور اللہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں۔
جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، نہ تجھ جیسی رنگن نہ تجھ جیسی بو ہے، دیکھا نہیں گر کسی نے خدا کو، محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے۔ میرا مشاہدہ یہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے کہ تم جدھر بھی دیکھو کہ تمہیں میرا ہی چہرہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی خاص جو محاسن ہیں، جو کمالات ہیں، جو بیان ہے حد بیان سے باہر ہیں، ان کا تذکرہ کیا، اور ہمیں ہمارے اندر کو جھنجھوڑا ہے کہ کہاں بیٹھی ہو۔ اور پھر یہ بات جو ہے بالکل ہر وقت میرے سامنے میرے دل دماغ پر مسلط ہے۔ کیا سورۃ محمد دی آیت نمبر 11 کہ اے میرے بندو میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، لیکن سب سے بڑھ کر میں تمہارا دوست ہوں۔ اے گل جڑی ہے، اے گل قرآن دی آیت کسی مفکر کا بیان نہیں ہے، کسی ولی اللہ دا اپنی طرفوں نہیں ہے۔ بابا جی ان باہر چھوڑ دو اوتلے نو تو ہم بابا جی کول چلدا پیا بس۔ اچھا چلو بابا چھیڑے نہ بس چلدا پیا۔ رما بینم ترام رکان تم دیکھو گے کہ وہ رکوع میں ہیں، وہ سجدے میں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ، ہر وقت اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، اللہ کی انعامات کی طرف، اللہ کی عنایات کی طرف، اللہ تعالیٰ کے جو خاص توجہات کا نتیجہ ہے ان انعامات کی طرف ان کی توجہ ہے۔ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی رضا۔ اگلی بات، تم ان کے چہروں کو دیکھو گے، ان کے چہروں پر ان کے سجدوں اور جو ان کی عبادات کے طور اطوار ہیں ان کے آثار نمایاں تمہیں نظر آئیں گے، نمایاں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جو وہ سجدے کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف ان کا دھیان ہے، اس کے اثار ان کے چہروں پر نمایاں نظر آئیں گے۔ سرکار سے پوچھا گیا کہ یہ سرکار بندہ مومن کی کیا نشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ میرے ذہن چاند ہے کہ فرشتیاں جو اللہ نے پوچھا کہ یا اللہ بنائیے، تو فرشتیاں نے کہا نہیں بنانا۔ کیوں نہیں بنانا؟ آخر جی یہ بڑا شرارتی جانور ہے، انہیں ٹھیک نہیں کام کرنے۔ لیکن آج جڑیاں صفتاں ایک قرآن مجید دے نزول تو پہلوں قرآن مجید دے وچ آ درج ہے، ایتھے آ کے ویکھ کے نہیں کیا، بلکہ انہاں دے وچ آ گلاں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی انہاں دے وچ یہ گلاں پیدا کر دیتیاں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی روزوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا روزہ صرف شیری کے وقت دودھ پیا ہے، سارا دن دودھ نہیں پیا۔ وہ صفت کہاں سے آ گئی؟ جب عید کا موقع ہے، آسمان ابر آلود تھا، چاند کا نظر آنا کچھ یقینی نہیں تھا۔ کہنے لگے جی ہوں سویرے عید کری آئی ہے، نہ کری بدل تو ہوئے ہے۔ ایک بندہ گہری سوچ کہنے کو سیدہ دے گھر جڑا کاکا پیدا ہویا انہوں جا کے ویکھ لو، وہ کول بہ جاؤ، جے تو وہ کاکا ماں کا دودھ پی رہا تو پھر عید آ، تے جے انہیں دودھ اج نہیں پیتا پھر ہوتا، یعنی وہ بچے جڑے خدائی قہدے کلیے انہوں دے اظہار دا وہ بین ثبوت بن جاندے رہے۔ پھر یہ آیت آپ کئی بار اگے بھی پڑھی ہے، تو شوق دا تقاضا کے دوست آئے تو اج بھی پڑھیے۔ ایک تو ہے نا کہ جب بندہ مومن دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کے پاس موت کا فرشتہ نہیں آتا، 20 25 30 کے قریب لطیف نظیف چہروں والے فرشتے آتے ہیں،
اور آ کر کہتے ہیں کہ السلام علیکم. جنہیں جانا نا 1 منٹ بعد انہوں آگے کہیں دیا السلام علیکم. خیر خرید پوچھ کے پھر انہوں کہہ جاتے کہ اور دروازہ دے دا اگر جن دروازہ کہ اس دروازے سے گزر جاؤ اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس دروازے سے گزر جاؤ اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ. اسی ان بندیاں نوں کلن ڈے ہیں قبر چ، لیکن اللہ تعالیٰ جڑے خاص بندے انہاں نوں قبر چ کلدے ہی نہیں. بلے شاہ سی گور پیا کوئی ہور، یہ انہوں نے ویکھ کے گلاں کہیاں. اج باجی دروازہ نظر آ رہا ہے، کہہ رہا جی آ رہا ہے، چلے جاؤ دروازے سے گزر جنت میں داخل ہو جاؤ. ہن ایک بیان ہمارا عام یہ ہے کہ فوت بیماری ہے، فوت کی ہے، کفن ہے، کچھ قبر کے معاملات کے حوالے سے جنازہ جا رہا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے، مٹی ڈالی جا رہی ہے، پھر منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب ہوں گے، پھر عالم برزخ ہے، وسیع کائنات ہے، اس سے بھی بڑی وسیع کائنات. میں نے 2 سال 3 ماہ میں نے وہاں گزارے جس کا نام عالم برزخ ہے. قرآن ہاتھ میں لے کر یہ کہہ رہا ہوں میں نے 2 سال 3 ماہ کا عرصہ عالم برزخ میں میں گزار کر ہے. کائنات ایک، اس کے بعد پھر حساب کتاب ہے، پھر جنت ہے یا دوزخ ہے، پھر رات وچ پولیس رات کا بھی ذکر ہو گیا. پھر اس دور کے مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا. لیکن یہاں پہلے قدم پر اس کو بھیجا ہی جنت میں جا رہا ہے. سبحان اللہ، پہلے قدم پر، پہلے قدم پر اسے جنت میں بھیجے جا رہے ہیں. اور آپ اگر معذرت کے ساتھ مجھ سے یہ بات سننا گوارا کریں گے تو میں نے الحمدللہ رب العالمین 8 مرتبہ جنت کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا ہے، اور میں نے پوری جنت کو گھوم پھر کر دیکھا ہے کہ جنت کیا ہے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے دیکھی ہوئی بات میں کروں گا، دیکھی ہوئی بات. تو دوستو جو سرکار کے غلام ہیں نا، ان کا معاملہ ذکر فکر سے بالاتر مجھے جو نظر آئے نہیں سمجھا سکتی بھی یہ بات کیسے ہے. پھر آپ ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے ان کے ذوق شوق کے، ان کے روحانی عروج اعراج معراج کے اثرات آپ ان کے چہروں پر دیکھیں گے، پہچانے جائیں گے کہ یہ واقعی بندے جو ہیں نا یہ خاص ذوق مالک، خاص ذوق مالک. پھر قرآن نے اوری دلیل لگے دیتی من اصل ذالک مثل فی التوراۃ. یہ باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان باتوں کا ذکر تورات میں بھی کیا ہے اور انجیل میں بھی کیا ہے. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی روحانی کلام اللہ کا، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان میں بھی ان مسلمان جو خاص لیول کے لوگ ہیں ان کا ذکر خیر ہے، ان کا ذکر خیر ہے. ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل کزرع اخرج شطہ. ان کو دیکھ کر ایسا نظر آتا ہے کہ جس طرح کوئی بہار کا موسم ہے اور اس موسم میں جو کاشت کی گئی ایک کھیتی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پھولوں کی ایک سیج نظر آئے گی. اگر وہ گندم ہے تو اس میں ایک نمایاں حسن ہوگا، اگر وہ کماد ہے اس کو دیکھیں کہ کوئی خاص شان ہے. اسی طرح جب
ایمان کی کھیتی انسان میں نمودار جوان ہوتی ہے، پرورش پاتی ہے، اپنے عروج پر پہنچتی ہے، تو وہ کائنات کے لیے ایک مثال ہوتا ہے، ایک کائنات کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی مثال ایک ہوتا ہے، مثال ہوتا ہے۔ اچھا، وہاں جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو اسلام کو نہیں دل سے مانتے، جب وہ ان باکمال لوگوں کو دیکھتے تو وہ بابا فرید کو دیکھ کر سوٹے لے کے آ گئے۔ بابا جی کا جو ظاہری حسن ہے، بابا جی نے میں 8 ویری ویکھیا بابا فرید نو، 8 ویری میں بابا فرید میں ملاقات کی، زیارت کی، ایک ملاقات کی، 8 ویری ملاقات کی۔ اور بابا جی دوسرے اپنے بیلیوں نے کہنے کہ میں علم دین میرے دل میں رہتا ہے، جو خواب میں وہ ملتے ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں بابا فرید۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں، جس نے کوئی مجھ سے بات پوچھنی وہ میرے دوست علم الدین سے پوچھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور سرکار دوار یعنی میں سرکار دے جڑے غلام ہاں انہاں دے اشارے جو میں دسنا چاہنا بھی بندہ سمجھتا ہے بھی اسی ایویں ترے پھرتے، یہ نہیں گل، یہ نہیں گل۔ اللہ کی خاص لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس تو خوبصورت اس تو بہتر روحانی طور پہ کوئی شے بنائی ہی نہیں انسان تو ود کی۔ بابا جی حضرت غوث پاک کا اعلان 40,000 مجمع میں خواب کی حالت میں ایک آدمی دیکھ رہا ہے، بابا غوث کہنے لگے کہ جس نے کوئی مجھ سے بات پوچھنی، میرا ایک دوست ہے اس کا نام علم الدین میں ساہیوال میں رہا، تو اس کے پاؤ جو بات پوچھنی اس سے پوچھو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اعلان فرما رہے۔ پھر جدوں خواب دے وچ میری ملاقات ہوندی بابا جی دے نال، 8 ویری جی ویکھے تے ایک ویری جڑی ملاقات سی وہ بابا جی دے کول میں 3 گھنٹے بیٹھا رہا بغداد دے وچ۔ اے قبرستان ہے، اتھے اماں جی دا مزار ہے، چھوٹا مزار ہے سفید رنگ دا۔ اے بابا جی دا وہ ذرا اچے تھا، وہ پیلے رنگ سبز رنگ دا وہ مزار ہے بابا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو ہم بڑے گنبد پہ بیٹھے ہیں 3 گھنٹے، نہ بھائی نہ بھائی ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، چلو بیٹھ جاؤ بس، چلو جانا ہے تو ایک دفعہ گھر سے چکر لگائے ہو جاؤ۔ بابا جی میں بیٹھ کے کافی راز و نیاز دی گلاں کرتے رہے، ٹہتے رہے، جس طرح کسی دی تربیت کرنی ہوندی یا کسی طرح جس طرح کسی نوں حوصلہ افزائی دا تحفہ دینا ہوئے، اس رنگ دی گلاں کرتے۔ اس بعد میں آگے دسیا معافی مانگ کے کہ بابا جی 100 روپیہ مینوں دیندے ہیں، 1 روپیے والے تے 100 ٹوپیاں دیندے ہیں، تو مینوں کہندے علم دین آ جڑے نے پیسے یہ ساہیوال جا کے اپنے بیلی نوں دے دی تے آ ٹوپیاں بھی انہوں نے دے دی، ٹوپیاں بھی دے دی۔ ہن اس لیول دے بندے جدوں ملنے شروع ہو جان تو اللہ دا فضل اپنے آپ ہی آ جاتا۔ سرکار پاک دا اعلان حیرت دی گل ہے کہ سرکار دے غلاماں دا اللہ تعالیٰ نے کی نقشہ بنایا۔ کئی بندیاں نو آپ نے فرمایا یہ نہیں بھی ایک علم دین نہیں، کئیاں نو یہ دعوت بارے اعلان فرمایا۔ حضرت ویس کرنی نہیں ویکھ لو کہ ویس کرنی میری امت دے آگے دعا کر، تیری دعا دے صدقے دے نال میری امت دے بے شمار لوگ جڑے آ وہ جنت دے حقدار بن جان گے۔ تیری دعا دے نال میری امت دی بخشش ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی۔ یہ ساڈے تو پہلوں دی گلاں، لیکن میری جدوں سرکار دی بارگاہ چ ایک خواب دے دوران ملاقات ہوتی ہے تو وہ حساب کتاب دا قیامت دا دن ہے، کروڑوں دے حساب نہ بندے جڑے نا میدان عرفات چا جبل رحمت دے کول انتظار ہو رہا بھی کوئی عظیم ہستی آ رہی، تو اس تو بعد حساب کتاب دا عمل شروع ہونا۔ تھوڑی دیر بعد سرکار پاک تشریف لے آندے، میزان عدل نصب ہو گیا، ہر ایک دے کول 2 اینی گٹھڑ آ تا آ، وہ گٹھڑ رکھے جا رہے، تولے جا رہے، تو آ پاسا سارے دا پارا تو حکم ہو رہا چلو جنت چلو جنت چلو جنت۔ ایک بندہ بھی نہیں ایسا مینوں سنائی دیتا جی دے بارے یہ کیا ہوئے چلو دوزخ، ایک بھی
تو میں یہ آنا بھی سرکار دی جڑے غلام ہیں وہ کی شے ہے انہوں نے سمجھنا ہی اوکھا ہو گیا. اس تو بعد سرکار پاک رخ انور میرے ول کر دیا مین ویخ دیا تو میرا نام لے کے کہندے علم دین. میں کہ جی حضور. اپنے جنے تیرے بیلی ساریاں نوں لیا تو میریاں اکھاں دے سامنے انہاں دا حساب کتاب ٹھیک کروا لا. میں حیران ہوں کیا پدھی اور کیا پدھی کا چھوٹا منہ اور بڑی بات بابا جی. لیکن ان کی جو شان کریمانہ ہے وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر کی خٹار بے گناہ میں بھی گناہ گاروں میں. اے تو دنیا دا نظارہ نا جڑا بخایا یہ قیامت دے دن اسی طرح ہی ہونا. سرکار پاک فرمان دے کہ میرے خاص بندے جڑے آ وہ جنیاں بندیاں نوں کہن گے سارے نوں جنت لے جان گے بغیر کسی حساب کتاب دے. بغیر کسی حساب کتاب دے وہ بندے جنت جان گے. انہیں تو کوئی حساب کتاب نہیں. جینا جینے تیری جس پہ ساکی نظر ہو گئی ہے اسے دو جہاں کی خبر ہو گئی ہے. سرکار دے نظر جڑی اپنے غلاماں دے تے ہوئی جاندی ہے انہاں دے وچ کمال قسم دیاں گلاں پیدا ہو گئی. حضرت ویس کرنی نوں سرکار پاک بشارت دین دے ویسے آخری وقت ہونا اللہ دی ملاقات دا نیڑے آیا تے حضرت علی تے حضرت عمر فاروق میرا چوگا لے کے آ رہے انہوں قبول کر. تو اس بعد میری امت دے حق چ دعا کر بخشش دی. تیری دعا دے صدقے چ میرے کروڑاں ارباں خرباں بندے جنت دے حقدار ہو جان گے. سبحان اللہ. ایک کہو جے شے ہے جنہاں دا نام مسلمان ہے. سرکار دا فرمان ہے کہ بندہ مومن ایمان ایسی عظیم دولت سے نوازا گیا کہ وہ اگر اپنی یہ پاؤں کی ایڑی دوزخ میں رکھ دے تو دوزخ اسی وقت ختم ہو جائے گا. اسی وقت وہ اس کا جو جلال ہے نا تمازت ہے شدت ہے عذاب سب ختم ہو جائے گا. اگے چلو سرکار دے یعنی جڑے غلام ہیں انہوں دے کی قرآن نے اصحاب کریمہ نے کس طرح گنوائے. جب ان کے ایمان کی کھیتی پروان چڑھتی ہے تو پھر جب بابا قطب الدین بختیار کاکی ملتان گیا تو انہوں دی زیارت واسطے سارا ملتان ہی امنڈ آیا ایک بندہ ہے لیکن پورے ملتان نو خبر ہوئی ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار آئے. تو انہوں دن بابا فرید درس نظامی کسی مدرسے پڑھتا سی. انہوں نے پتہ لگا جب بابا جی دی خدمت گیا بابا جی دے چہرے انور دے اتنے ایک نظر گئی ہے بے ہوشی دے عالم چ گر گیا قدماں دے وچ گر گیا. قدم دس بوسی کیتی تے قدم بوسی کیتی تے کہنے لگے بابا جی مینوں اپنی غلامی چ قبول فرماؤ. آپ نے فرمایا بیٹے پہلے علم کو مکمل کرو. جو شریعت کا علم ہے اس میں ایک کمال قسم کا قصب کمال کن کے عزیزی جہاں شبی اپنے اندر کو کمال دی گل کر تاکہ سارا جہان تیرا عزیز ہو جائے. بابا جی کہنے لگے بابا جی مینوں غلامی قبول فرماؤ. آپ نے فرمایا کہ قبول کریں گے لیکن کی کرتا ہوں آخر جی میں درس نظام کنے چیر تک جی 3-4 سال کہنے لگے انہوں مکمل کر تو پھر آ. حضرت قطب الدین بختیار کاکی 2 ہفتے 4 ہفتے ملتان چ رہے پھر گھوڑے سے سوار ہوئے تو دلی میں تر پے چپ کر کے. بابا جی انہوں نہیں پتہ لگ لیکن خبر ہو گئی کہ بابا جی جا رہے. انہوں نے پیچھے بھجنا شروع کرتا. پیراں دے چلن دی جڑی ٹاپ سی نا آہٹ وہ بابا جی نے سن لی گھوڑا روک لیا. کہنے لگے فرید کی گل ہے فرید آخر جی میں غلامی واسطے میں جناب جی نیاز مندی دے واسطے میں حاضر ہو سی کہ مینوں غلامی قبول کرو. اپنے جڑے تواڈے ہیں روحانی شاگرداں نے اعزام انہاں دے وچ شمار کرو. تو بابا جی فرمان لگے بیٹے
پہلے بھی آپ نے یہ بات کی تھی، اب بھی میں نے سن لی ہے، پہلے مکمل کرو علم پھر میرے پاس۔ بلے شاہ علم باج فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم تو بغیر فقیری بھی نہیں، فقیری۔ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنے بھی بندے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے، حضرت قطب الدین بختیار کر کے بابا فرید کے، جتنے بھی باکمال بندے نا، انہوں نے ہر آن والے نو اپنا مرید نہیں کیتا۔ پوچھا گیا بابا جی کی گل ہے، وہ تو تواڈے کول نیاز مندی واسطے آئے، تو تسی کیوں نہیں؟ کہنے لگے یار میرے منہ چ ایسی گلاں نکلنیاں جہدیاں انہاں نو سمجھ نہیں آنی، پھر ایک الجھاؤ پیدا ہوئے گا، پھر یہ اس گل نو نہ سمجھ کے کسی اور ہی پاسے نہ کیتے تر پین، بہک نہ جان۔ اس واسطے پہلو انہاں نو علم دی دولت ملنی چاہیے۔ علم ایک ایسا انعام ہے جس کا بدل نہیں ہے۔ علم ایک ایسا، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے نعمت وصل بھی ہے، دولت دیدار بھی ہے۔ علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے یہ جو دیوانے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کوئی صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا برم رکھنے کو سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ چھپے رستم ہے گیا ہاں جی۔ تو میں آج یہ کہنا چاہنا بھی قرآن دے نازل ہون تو پہلوں آ جڑیاں گلاں لکھیاں وا یہ مومناں دے بارے آ، یہ مطلب اس قسم دے بندے آنے ہی آنے دنیا اگے چلو قدر ان اخرج شتو۔ پھر کہندے جدوں ان کا ایمان کا پودا جوان ہوتا ہے تو ان کا جو روحانی جلال اور جمال ہے وہ دید نہیں ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی توجہ بابا فرید کی طرف آئی ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی طرف آئی ہے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی طرف آئی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف آئی ہے، اور اے بابا جڑے بابا سلطان باؤ میں 5-7 واری گیا، 5-7 واری ملاقات ویسے بھی ہوئی۔ جاؤ داتا دربار ویکھ لو، ایک دن دے وچ میرے خیال کوئی 5000 دے گا اتنے لنگر آتا ہونا۔ داتا دربار، داتا میں نے روٹی دین والا، تو اتنے تو لکھاں بندے جڑے بابا جی دے فیض تو سراب ہو رہے۔ اس تو اگے چلو طرف قدرن اخرج شتو فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب۔ کافر جو ہیں مومنوں کے روحانی کمالات سے حیران رہ جاتے ہیں، اتنا کمال۔ بابا سلیمان دا غلام وہ پتہ نہیں 40 میل دا تخت سی مائی بلقیس دا، تو آنے واحد میں ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ آج تک کسی سائنسدان کو، کسی دانشور کو، کسی فلسفی کو اس جو کمال ہے نا آز برخیہ دا وہ دی آج تک سمجھ نہیں کہ وہ کیا بات تھی، کیسے وہ ہو گیا۔ ایک مثال ہے جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکی۔ آجو نواز بھائی، پھر حیرت کی بات کہ ہم ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ لو جی بخار ہو گیا، وہ کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، اور کو مرض ہے، ڈاکٹروں کو جا رہے۔ تو یہاں کیا ہے کہ جو بالکل فوت ہو چکے ہیں، زندگی سے ہاتھ دھو چکے ہیں، آدمی آتا ہے حضرت غوث کے پاس، بابا جی میں نے اپنے دادا حضور سے ملنا ہے، بابا جی میری ملاقات چاہیے۔ بابا جی فرماتے تیرے دادا جی دی قبر، اگر جی میرے دادا جی دی ہے لے چل دے۔ تو بابا جی اتنی بات فرما رہے ہیں کہ کم باذن اللہ، ایک تو یہ کہتے ہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے کھڑے ہوتے، اور دوسرے قبر پر جاتے ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں کہ کم باذنی میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا جمال، معنوی روحانی جمال جلال دیتے ہیں، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا،
نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دل بری کیا ہے. یہ جن بندے باکمال بندے آ مسلمانوں کی شان ہے. مسلمانوں کا ایک نقطۂ عروج کے وہ آفتاب ہیں جن کو کبھی زوال نہیں آئے گا. آخر پر یہ بات آ رہی ہے یوج بزرال کی کفر. کیا ہے یہ بات؟ وعد اللہ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا، ان کو یہ وعدہ دیا ہے کہ تمہیں کمال کا ایمان کا حسن عطا کیا جائے گا. ایمان کا آخری درجے کا جو ایمان ہے نا اس کا حسن تمہیں. وعاملوا الصالحات، اور تمہیں صالح زندگی کا تحفہ عطا کیا جائے گا. آمنوا وعاملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیمہ، اور قیامت کے دن انہیں اجر عظیم سے نوازا جائے گا. سبحان اللہ. اے واہ جڑے کمالات اے جڑے میرے سامنے اللہ دے فرشتے بیٹھے ہیں انہاں دے جڑے کمالات اے قرآن نے دسے. میں حیران ہاں بھی اللہ ہو کے بندیاں دیاں ہن تعریفاں کرن دیا. اسی کہن دیا الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں تیرے لیے. وہ ہن سانو آ کہن دیا کہ تواڈے واسطے موت کوئی نہیں، تواڈے واسطے عذاب ذوب کوئی نہیں، کچھ نہیں. صرف ایک میری محبت کا جو ہے نا تحفہ وہ تمہارے لیے میں نے مخصوص کر دیا ہے. بندہ مومن کے لیے حب للہ، وہ اللہ سے آخری درجے کی محبت رکھتے ہیں. پھر جو بات ہے بظاہر وہ یہ کہ خالق آدمہ علی صورتی، ایک تو شکل و صورت، ایک کہتا ہے میں آدم دی اپنی شکل و صورت دے نال بنائی، یہ تو ایک خارجی صفت. لیکن جو خاص بات ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں نے انسان کو جیڑی میری فطرت میں اس فطرت انہوں پیدا کیتا. اب جس آدمی میں جس قوم میں اس لیول کے برگزیدہ بندے ہوں وہ بلا بھوکوں کیسے مر سکتی ہے، وہ پریشان کیسے رہ سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سوچ میں کفر کہا گیا ہے. آئے شاہ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. میں راتی بیٹھا رہا اکھاں بند چیا، وہ کدی بابا فرید دے چہرہ نظر آن پیا، کدی غوث دا چہرہ نظر آن پیا، کدی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. کوئی 1000 بندہ جڑا میرے اکھاں دے سامنے تو گزرا. اس حالت دے وچ سوائے ایک کیف دے، ایک سرور دے، ایک نشے دے اور کچھ نہیں سی، اور کچھ نہیں سی. انہاں بندیاں دا جڑا دنیا چ آ جانا نا یہ دنیا دے کمال دا ایک انعام ہے. کمال دا تحفہ وہ لے کے بندے دنیا دے سامنے آ گئے. اگلی گل تھوڑی جی ہور تفصیل دے وچ جا کے اس شان کے سرکار کے دور میں بھی موجود تھے بزرگ، صحابہ کبار کے زمانے میں بھی موجود تھے، بنی امیہ خاندان میں موجود تھے، بنی عباس میں بھی موجود تھے. بہلول، مستان، زبیدہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، میاں صاحب سے پوچھ لو بھائی لیاقت علی سے. مائی زبیدہ بغداد دے بازار دے ویدی جان دی، بہلول بیٹھا لے لو جنت چ کر، لے لو جنت چ کر، لے لو. درویش بندہ. اماں گئی بابا جی کنے دا؟
تو دسیا بھی 50 روپے دا یا 5 روپے دا جی اما جی نے 50 روپے کڈے تو لو بابا جی پیسے ایک مال مینوں دے دیو ایک مال نہ لاتا اسی رات ہی وہ گھر والا ہارون رشید مامو رشید دا پیو خلیفہ بابا جی آ جا عباسی خلیفہ خواب ویکھدا جنت چلا گیا بابا جی السلام بابا جی کیا اتنے آؤ سانوں ذرا نارمل کرو اتنے بہت ٹھنڈے ہے انہیں ٹھنڈے نہیں چاہیے کسی اور پاسے ٹھنڈ جائے خلیفہ ہارون رشید خواب دیکھ رہا ہے جنت ہے جنت کے طبقات ہیں کچھ نشیبی علاقے ہیں کچھ ذرا مرتفع علاقے ہیں کچھ اس سے بلند ہیں جنت عدن بیشتے بری ہے نا یہ نا آپ لینے وہاں طبقات ہیں علاقے ہیں ایک علاقہ ایسا آیا جہاں مچھلی ہیں میں نے دیکھی مسجد پھر وہ مساجد محلات ہیں ہاں جی محلات ہیں انہوں نے دیکھا بھی محلات علاقہ آ گیا محلات ہیں حیران بھی مال کہاں سے آگے جنت میں پھر محلات کی نظارہ بازی کے لیے بابا جی جا رہے ہیں ایک محل کے قریب پہنچتے تو اس کے لکھا ہوا ہے کہ محل زبیدہ خانم وہ محل کے دروازے کے کول کھڑا ہو گیا کہ آج میری بیگم کا محل ہے تو بوا کھول کے اندر جان لگا وہ جڑا دروگا ہے جنت ہے وہ کول کا وہ آ گیا کہنے لگا کی گل یار کہنے لگا جی یہ میری بیوی کا مال ہے اور میں ذرا اندر جا کر اس کا نظارہ کرنا چاہتا کہنے لگا یہ تیری بیوی تو مال ضرور ہے لیکن یہ حال ہی تیرا حق نہیں بنا حال ہی تو اتنے بیٹھی ہے یہ حال ہی تیرا نہیں گا جدو کٹھے آؤ گے نا جنتی بن کے ادو تیرا یہ ہے میاں بیوی بن کے اور یہ مالک بن کے آؤ گی پھر تو یہ گل کرے لیکن حیران ہے کہ یہ یار اتنا کمال ہے مائی لے گی میری بیوی بیدار ہوتا ہے مبارکباد دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ مبارک ہوئے مال دی میں تھوڑا اظہار دیکھا جنت دے محل دے وچ کہ مال تھوڑے حصے دا تو تے نام تھوڑا لکھیا تے یہ تینوں کیویں ملیا کی گل ہوئی پھر انہیں دسیا کہ میں تے نہیں میں تے بازار دے وچ دی ننگی ہوں تے ایک مست جہا بندہ وہ کہن ڈیا جی لے لو جنت دے مال لے لو جنت تو میں کہ بھی مجذوب بندہ وہ بس چلو شاید کوئی گل ہوئی تو میں پوچھا بابا جی کنے دا مال آخر جی یہ 5 روپے یا 10 روپے بھی 50 روپے بول میں 50 روپے دیتے پہ لو جی تو انہیں میرے نام مال لے دیتا تو تسی وہ نظارہ کیتا وہ کہنے لگا یہ نہیں کام سوکھا ہے تو ممی آج جانا اسی ویلے وہ گھروں نکلیا تو بہلول مستان دیکھو چلے تو بابا جی پھر کہہ رہے لے لو جنت دے مال صدا دے رہا ہو جنت دے تو پھر دے رہے لوگوں کو اللہ دی مخلوق کو انسانی کمالات کا بھی ترشح ہو رہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کن کن کمالات سے نوازا ہے یہ زیادہ ہویا تو جنت میں تو پہنچ نہیں تھا خواب میں بھی پہنچ ہی جاتا ہے آدمی تو بابا جی نے کہنا کہ بابا جی ایک مال مینوں دیو تسی لے لو اگر جی کنے پیسے اگر ادھی بادشاہی کہنے کہ بابا جی تسی میری بیوی نو تے دیتا 10 روپیہ دا 50 روپے دے مینوں ہن ادھی بادشاہی کہنے لگے انہیں آنے ڈٹھا سودا کیتا ہے انہیں آنے ڈٹھا سودا کیتا ہے تو ویکھ کے آیا ہاں جی تو ویکھ کے آیا یعنی ان بزرگوں سے جو اس قسم کے عجیب الخلقت اور حیران کن جو واقعات ہوئے ہیں یہ انسان کی عظمت کے ایک بین ثبوت ہیں کہ انسان کی شے ہے تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا
ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. کیڑی نعمت ہے جڑی انسان نو نہیں مل سکتی. اور انسان ہے کہ نکی نکی جڑی لالچ ہے نا انہاں ول مائل ہے، اور جڑے بڑے بڑے انعامات ہیں نا انہاں تو محروم ہے. انہاں تو محروم. حضرت بلال سرکار پاک معراج دی رات سدرۃ المنتہا پہلا دوسرا تیسرا روحانی منازل اللہ کا قرب، جب اللہ کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں تو وہاں حضرت بلال کے پاؤں کی آہٹ بھی سن رہے ہیں. اور حدیث پاک ہے کسی مدہوش آدمی کا یہ قول نہیں ہے، سرکار پاک کا فرمان ہے. آجو بھائی کیسا یہ کمال ہے. دیکھنے میں بلال حبشی ہے. 2-3 بندے جنہاں دی شکل و صورت ذرا سیاہ فام ہے، چہرے کی رنگت کالی ہے، ان میں سلطان محمود بھی ہے، ان میں حضرت بلال حبشی بھی ہیں. ایک اور ہے جو نامی گرامی شخص ہے، اس شاہ شجاع کرمانی. رنگ جس طرح کوٹ کا رنگ ہے، لیکن باطنی حسن جس کا جواب ہی نہیں ہے. باطنی حسن جس کا جواب ہی نہیں ہے. آ جائیں خلیفہ دوم کی طرف. کتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے روحانیت سے. ہم کہتے ہیں کہ روحانی سارے بزرگ بعد میں آئے، سرکار کے دور میں کوئی ایسا نامی گرامی نظر نہیں آتا، لیکن ان میں سے ہر خلیفہ جو روحانیت کی اس معراج پر بیٹھا ہے کہ بعد والے سارے روحانی بزرگ کٹھے کر لے جان تو انہوں دا پاسنگ میں نہیں بنتے. جس طرح حضرت صدیق اکبر ہیں، پوری اسلامی سلطنت کا خلیفہ ہونا اتنا اعزاز ہے کہ جیسے خدا کا اعزاز ہو. اتنا بڑا اعزاز ہے وہ. اور ہر آدمی کو وہ منصب دیا جا سکتا ہے نہیں. پھر حضرت عمر فاروق ہیں، لاکھوں مربع میل کا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل کرنے والی عظیم ترین شخصیت جس کا نام حضرت عمر فاروق ہے. انگریزوں کا یہ قول ہے، اس دور کے انگریزوں کا، کہ اگر حضرت عمر جیسا ایک اور عمر آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا. اگر حضرت عمر کے بعد ایک اور عمر خلیفہ دوم کے منصب کا اور خلیفہ اگر دنیا میں آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہی کے پریرے لہراتے، جھنڈے نظر آتے، اور کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی کچھ دیکھنا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور فرشتیاں والی گل نو سچا ثابت کرنے والے انہوں کا ہونا بھی ضروری تھی. حضرت عمر فاروق مسجد میں جمعہ کا خطبہ، جملہ معترضہ، درمیان میں ایک نئی بات، غیر تسلسل والی بات، یا ساریہ تل جبل، اے ساریہ ادھر بھی ویکھ لا، پہاڑ وال بھی ویکھ لا. وہ جدوں خطبہ ختم ہوا دوستوں نے پوچھا یا سرکار آ فکرہ کی سی گئی، یا ساریہ تل جبل، وہ ساریہ کون ہے تو جبل کون ہے، ایک ہی گل. تو آپ نے کہا یار میری بات نہیں نظر جڑی سی نا، اپنا جڑا فوجاں دا سپہ سالار ہے ساریہ وہ نام ہے، وہ کسی میدان کارزار دے وچ سرگرم حاضری سیگا، جنگ سیگا، تے دوسرے پاسے ذرا توجہ کٹ سی، ادھروں ذرا خطرہ سیگا بھی کام خراب نہ ہو. میری نظر ہوتے گئی، میں انہوں کہا وہ ساریہ ادھر تیری توجہ ہے، ادھر بھی ذرا دھیان کر. بندے اس گل تو بڑا حیران ہے، وہ 1000 میل دور سیگا. جدوں ساریہ آیا بندے نے انہوں گھیرے چ لے لیا، پوچھا یار حضرت عمر فاروق نے اینے دن پہلو آ گل کہی سی، یہ تینوں تیرا نام لے کے کہی سی، تو گل کر، تو یہ بات سنی سی کی گل کری میں سنی. دلی کا نظام ہے، لا تلقی نظام ہے، کوئی اور بات ہے نہیں.
ایک روحانی لہر ہے جو ساتویں آسمان سے بھی آگے پرواز رکھتی ہے، قوت پرواز رکھتی ہے۔ کی ہویا لہریں اے نا سیک دی لہراں، حرارت دی لہراں نظر نہیں آ رہی لیکن محسوس ہوتے، اسی طرح روحانی لہریں ہیں، نظر نہیں آتی لیکن کس رفتار کے ساتھ؟ 1,86,000 میل ہے بجلی کی رفتار۔ الیکٹران، نیوٹران، پروٹان، یہ موبائل میں جو چلتے ہیں نا، یہ تین باتیں چلتی ہیں، الیکٹران، نیوٹران، پروٹان، 1,86,000 میل کی رفتار نہیں چلتی۔ لیکن جو روحانی لہریں، جو روحانی ذرات، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور وہ نور اللہ کے مومن بندے کے دل میں ہے۔ اس نور کی جو لہریں ہیں 1,86,000 میل، تم کئی کروڑ گنا کی ہے، کئی کروڑ گنا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ روحانی دولت دی ہے وہ اس دولت سے پوری کائنات کو ہلا سکتے ہیں، فیض پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ایک صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے۔ مثالیں سرکار کے مابعد زمانے کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ مکہ فتح ہو جاتا ہے، سرکار پاک ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، بتوں کو ایسے ہاتھوں سے نیچے گرا رہے ہیں، کئی ہزار سال تک بت پے رہے ایسے اس خانے کعبے دے وچ، کئی ہزار سال تک بت پے رہے۔ مکہ فتح ہویا، سرکار نے بتاں تھلے اتارے، کچھ بت اتلیاں سیڑھیاں اتلی منزلاں تے سی۔ آپ نے حضرت علی نو کیا، آ بے کاکا میرے کو آ، میرے کندھیاں تے سوار ہو۔ کہنے لگے یا سرکار میں انی تے نہیں بھی کر سکتا۔ آپ نے کہا یار اللہ کا رسول تمہیں کہہ رہا ہے میرے کندھوں پر سوار ہو۔ یا سرکار میں نہیں، یہ بے نہیں، 5-6 بری کیا، اخیر کیا کہ یار یہ دیکھ کہنے والا کون ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ اخیر وہ سوار ہو گئے، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے حضرت علی نے کہا تم ہی کھڑا ہو جا۔ جدو حضرت علی کرم اللہ کھڑے ہوئے تو آپ نے کیا ہوئے ہوں گل کر، تیرا کنا مقام اونچا؟ کہنے لگے جی آپ نے کہا کہ اگر میں 7ویں آسمان کو ہاتھ لگانا چاہوں تو میں لگا سکتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ تو اے بیان سیگا کہ اگر میں 7ویں آسمان کو ہاتھ لگانا چاہوں تو میں لگا سکتا ہوں۔ ہے کوئی گل کرنا؟ یہ انسانی کوئی کمالات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دی عطا دے آخری نشانات ہیں نکلے۔ آخری گل حاصل 2 گلاں باقی ہیں۔ حضرت ویس کرنی اماں جی ضعیفہ ہیں، والد صاحب دا کوئی خبر نہیں، کافی میں تلاش کیتی بھی انہاں دا شجرہ نسب ویکھیا جاوے کتھے کے دادا نانا علاقہ، انہاں ہی ابھی نہ آئے۔ سرکار دے کول آیا، یہ بھی پڑھیا تو آ کے کہنے لگے یا سرکار زیارت واسطے آیا تے غلامی واسطے آیا۔ آپ نے فرمایا کاکا تیری دونوں گلاں منظور ہے، تو اسی پیری واپس چلا جا تو اماں جی دی خدمت کر، اماں جی دی خدمت کر، ایتھے نہیں آنا۔ سیدھا اماں دی خدمت گیا تے جدوں انہاں دا مقام ثابت کرنا دا منظر آیا تے آخری وقت دیتے آپ نے اپنا جبہ مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ نو دیتا اور حضرت عمر فاروق نو دیتا تے کیا بجا وائس کرنے نو جا کے دے دیو تے کہو تواڈے بیلی نے تواڈے واسطے آ تحفہ بھیجیا۔ سبحان اللہ۔ تے حضرت علی نے پوچھا یا سرکار اسی تو ویکھے نہیں تے او کہو جی شخصیت؟ تے حضرت علی نو آپ نے فرمایا کہ وہ دے ایتھے برس ہے، چٹا نشان ہے برس، فل بیری جنوں کہنے، یہ وہ نشانی ہے۔ تو سادہ جہا بندہ ہے تو ککر دے بیٹھا ہوئے گا تو اونٹاں نوں چرا رہا ہوئے گا تو بہتے وہ اوکھے سوکھے نہ بولیو بھی یہو جہے بھی ہوندے ولی اللہ، یہ نہیں چلے گئے ککر دے ہیٹھاں بیٹھے تو اونٹ چرن ڈے تو آپ نے کیا کہ ایسی حضرت ویس کرنا آخر آ جاؤ بھی میں ہی آ جاؤ۔ تو حضرت علی نے ایویں ہاتھ نوں بابا جی ہاتھ ملانا
تو کہہ جی واقعی یہ ہوئی ہے. تو آپ نے پوچھا آ اونٹ چرن ڈے تو کی کرے تو کہنے لگے فرشتے پھوکن نو رکھے آ. فرشتے پھوکن نو رکھے. فرشتے بندہ مومن دی غلامی دے اتنے فخر کرتے ہو. میں بیٹھا ہاں اور فرشتے انہاں دے نال ساری آری داری وہ کرن دے. اس تو بعد پھر انہوں نے اپنا جبہ مبارک دیتا کہ آ لو بابا جی سرکار دا تحفہ. تے آ انہاں دا پیغام ہے کہ آخری وقت جڑا وا وہ آن والا تے تسی سرکار دے امت دے واسطے دعا کرنی انہاں دی بخشش واسطے. تو آپ دعا واسطے اتھے چلے گئے دھوپے. 5 منٹ دعا کی تو آپ نے اعلان کیتا کہ سرکار دی ادھی امت جڑی انہاں دی بخشش ہو گئی. ادھی امت ساری بخشی گئی. بندے بڑے حیران ہوئے. اس بعد آپ اسی جگہ تے پھر دعا دا سلسلہ جاری رکھنے واسطے پھر دعا شروع کر دیتی. اسی دوران یہ دونوں بزرگ چلے گئے نیڑی. تو آپ نے دعا روک کے کیا کہ یار جے تسی نہ ہوندے تو امت دی سرکار دی ساری امت ہی بخشی گئی سی. لیکن تسی بہت کویلے میرے کول آئے جی. تو آپ نے کہا دسو حکم کرو تہاڈا. آخر جی سانو تسی نا اپنی مریدی دے وچ اپنی غلامی دے وچ سانو قبول کر لو. اسی دونوں یعنی دونوں خلیفے ہیں خلفۂ راشدین ہیں رحمت للعالمین دے اور ہزاراں میل دا رقبہ فتح کرنے والی ہستیاں ہیں. تو اتنے آ کے یہ کہیں کہ بابا جی میں سانو اپنے مریدی خلیفہ اپنی نیاز مندی چ قبول کرو. پھر سرکار پاک نے فرمایا کہ وہ بندے دا کی نرالا درجہ ہے. تسی حیران ہو گئے یہ گل سن کے. آپ نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا موقع آئے گا جنت کا دن جنت کے داخلے کا دن آئے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کہتے کہ مینوں پوچھو کہ میں کی کروں گا. میں حضرت اویس کرنی دے مثل 1200 بندہ ہور بنانا بالکل اسی شکل دا اور اس جمع غفیر دے وچ حضرت اویس نو درمیان چ کھڑا کر کے تو پھر میں جنت دے وچ انہوں نے داخل کروں گا. اور جنت والے بھی ترس دے رہ جان گے کہ انہیں چو اصل اویس کرنی کیڑا ہے. تو کسی نے پتہ ہی نہیں لگے بھی یہ بندہ ہے کی. دنیا دے وچ بھی انہیں کسی دے نال نہیں موتا لیک سلا کیتی تے جنت والے ترس جان گے بھی اویس کرنی ہے کیڑا بندہ. کہنے دا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت نو اس عظیم المرتبت قسم دے بندے بخشے ہیں بھی بندہ حیران سوچن پہ جاتا بھی گل کی ہے. تو دوستو پھر آپ اس پاسے آئیے کہ آپ اینے غریب نہیں گے آپ اینے گئے گزرے نہیں گے. صرف ایک گل دی اس ویلے فرق ہے کہ جڑا دل ہے نا بندے دا یہ ذرا اللہ دے والوں پیچھا ہٹیا وہ نتیجے چ اللہ تعالیٰ جڑا نا بندیاں دے نال ناراض ہو جاتا بھی یار میں تمہیں اپنا سمجھدا تسی میرے تو پیچھا ہٹن رہے جی. آخری گل کہہ کے گل ختم کرنا چاہنا. بابا خضر پیو کیڑا ہے تو ماں کیڑا کوئی پتہ نہیں. کیڑا نبی ہے جی دے کول بابا خضر نہیں اپڑیا. 1,54,000 انبیاء کرام دے چوں ہر نبی دے کول جاندا رہیا اور ہر نبی نو جڑیاں گلاں او رب کول پڑھ کے آئے سی اس تو اگلیاں گلاں یہ دسدا ہوندا سی. بابا خضر بابے موسیٰ دی بس ہو گئی. گرنی تھی ہم پہ برکے تجلی نہ طور پر کہنے لگا اسی وہ جڑی سی نا برکے تجلی اللہ دی نور دی کرن وہ ساڈے تے ڈگنی سی. بابے موسیٰ بابا موسیٰ کی لگتا سی ہوتا. گرنی تھی ہم پہ برکے تجلی نہ طور پر دیتے ہیں بادہ کدا گرنی تھی ہم پہ برکے تجلی نہ طور پر دیتے ہیں بادہ ظرف کدا خار دیکھ کر شرابی دی شراب دا پیالہ ویکھ کے وہ مال پائے. تو چونکہ بابے موسیٰ دا پیالہ ظرف ہی ایڈا کہ سیگا اس واسطے وہ اللہ دی تجلی دا جڑا سی نا شراب والا معاملہ وہ نہیں سیگا وہ واسطے. وہ اللہ دے سرکار دے غلاماں دے وچ کچھ بندے ہیں جڑے بانگے دوہل کہن گے کہ اسی جنت ویکھی اسی جنت ویکھی اسی جنت. بابا موسیٰ
ایک خواہش رکھتا سی بابا موسا، تو بابا خضر جہا وہ ہوں انہوں سبق دین دیا۔ اللہ نو سوال کرتا بھی اللہ میرے تو بھی ود کے اس ویلے کوئی بندہ ہے علم دے وچ؟ آپ نے فرمایا میرا ایک بندہ جی دا نام خضر ہے، وہ کو جا تو فلاں وہ مقام ہے۔ تو انہوں نے روٹی راٹی بانلی نوکر نال لے لیا کہ گھر بہ کے روٹی کھان لگے ہے، تو ویکھیا تو مچھی مچھی ہے ہی نہیں سکی۔ تو کیا نوکر نے کہا وہ کھانا دال سالن سولن کتنے آ؟ اگر بابا جی وہ پیچھے ایک جگہ آئی سیگی تو اپنے جڑا سی نا پونا جہا کولی جی وہ مچھی جی تلی سی نا وہ دریا دے چھلانگ لگاتی انہیں چلی گئی۔ تو بابے خضر نے کہا یار وہ بابے موسے نے کہا یار وہ جگہ سی جتنے آپ بابے خضر نے ملنے، پھر پیچھا پیلی پھر اتنے آ کے بابے خضر نے آواز دیتی تو اتنے دو دریا انج کر کے سنگم تو بابا خضر باہر آئے۔ تو اس تو بعد اگلی گلوں کا تمہیں پتا جدو سوار ہو کے پار گیا تو کشتی نے زخمی کرتا بابے خضر نے، تو یہ پیٹ اٹھے بھی بابا نالے تو ولی اللہ نالے تو انہوں کا نقصان کیتا۔ کہنے لگا چپ کر تم اگاں گیا تو کوئی نیانا تو چنڈ مار کے مار دیتا۔ انہیں کہا تو چنگا ولی اللہ بھی بچہ معصوم ہے تو تیسرا کوئی یہو جہا واقعہ ہو رہا ہے پنڈ دے وچ گزریا تو کندھ ٹٹھی سی تو بابے موسے نے کہا گارا بنا تا کندھ کری بغیر پیسے پوسے تو کندھ بناتی۔ تو بابا موسا کہنے لگا بابا خضر تیری میری بس، لیکن آ تین گلاں مینوں انہاں دی نہیں سمجھی، انہاں مینوں دس۔ تو آپ نے کہا میں کشتی نوں پتہ کیوں توڑیا؟ ایس علاقے ظالم بادشاہ دی حکومت ہے، وہ جہی نویں کشتی ویدا وہ کھول لینا، یہ انہاں دی روٹی دا کام چلیا وا، تو جے یہ نویں کشتی وہ نظر پی گئی نا تو کشتی گئی، انہیں روٹی بند ہو جانی۔ میں انہوں زخمی کرتا تاکہ پھٹا ٹوٹیا ہوئے تو پانی تو وہ انہوں نہیں لے گا۔ تو بچے نو آخر جی بچے دے بارے مینوں اللہ تعالیٰ نے ایسا نورانی ایک علم دیتا ہے کہ میں یہ آن والے جڑے سی نا معاملات سارے میرے سامنے سکے کہ اس بچے نے والدین دا نافرمان بننا نہیں ٹھیک رہنے نے، تو اللہ نے کہا بھی اس تو واپس بھیج دے۔ تو تیسرا جڑا وا کندھ جڑی پیسے بھی نہیں لے، لسی لون والی بھی نہیں ملی، روٹی سکی بھی نہیں ملی، سیدھی کی وجہ؟ تو کہنے لگے جی یہ کندھ یہ جگہ جڑی دو یتیم بچیاں دی ہے، باپ فوت ہوا ماں فوت ہوئی، انہاں دا باپ جڑا نا کوئی تھوڑا جہا زیور سیگا سونے دا تو کسی برتن چ رکھ کے اے نینگ دے تھلے دب گیا۔ تو اللہ نے مینوں وکھاتا تو یہ کیا بھی یہ جدو وڈے ہو جان گے پٹ لین گے تو اپنا کوئی روٹی پانی دا چل جائے گا کام، تو ہوں رستہ بن جانا جی کندھ نہ ہوئی تو میں رستہ روکن آ کندھ کیتی ہے۔ تو یہ مینوں اللہ تعالیٰ نے سارے جلوے وکھا۔ اس درجے دے ہے بندے جینا دا نام مسلمان، اس درجے دے ہے بندے جینا دا نام سرکار دے غلاماں چ شمار ہے، تو آپ کتنے کھڑے ہیں؟ پھر وہ شعر کہنا پھرتے ہیں میر خار، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت صدر۔ انہاں گلاں نوں میرے بزرگو دوستو تھوڑا جہا دل چ جگہ دئیے۔ اسی اس نبی دی امتاں جے سر کا کوئی ہور ہے نہیں، اسی اس خدا دی مخلوق ہاں جہو جی انہیں ہور کوئی مخلوق بنائی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جڑی سانوں کتاب الہدا دیتی ایسی کتاب ہے وہ جی کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری بخش دے انہیں ذریعے بنائے ہیں کہ انہاں ذریعے نو ویکھ کے انج لگتا وا بھی دوزخ ہے ہی نہیں، انہیں انعامات اس بندے تو او دا انہیں سارے انعامات دے نال شکر اللہ وال دھیان رکھیے، اللہ دی مخلوق وال دھیان رکھیے، جتوں توڑی ہو سکے اللہ دی مخلوق دی خدمت کریے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ انہاں گلاں دے نال اجازت، اگلیاں گلاں انشاءاللہ اگلے جمعہ تک اللہ دی بارگاہ دعا وا کہ اللہ ان نیک بندیاں دے وسیلے دے نال ساڈے حال تے مہربانی فرما۔ جس طرح تو کدی کدی کہی دا بھی حالت دھپ کٹ دے تو کٹ دینا، اج بھی یہ گل ہوئی۔ اپنی ماں نوں پوچھو، مینوں کہنے لگے تو کی آ مرن رہے پالے دے نال رات بھی کمبی گئے ہاں، راتی پالا ہیگا سیگا
تو مینو کہنے لگے تو کی ایویں پکھنڈ جہا بنائی پھر تو دعا کر. میں کہ تو این منہ کر لیا تاری ماں بھی کھڑی ہوگی میں بھی کھڑو گی. تو میں وہ واللہ یعصمک من الناس بھائی بلا حسب واللہ یعصمک من الناس قرآن دی آیت عجیب جی ہے. واللہ یعصمک من الناس اور اے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دشمنوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں گے. یہ بندہ سرکار دا غلام اگر پڑھتا نا تو بہتے خطرے تو بچ بوجھ جاتا. یہ ہوئی میں پڑھیا دعا کی تو اس تو بعد میں انہوں کہ اچھی ساری کہ میں کہ تم پریشان ہو تو کڑاکے دار آ جانی نال کڑاکے دا لفظ بھی آیا. تو مطلب یہ بندے دا تو اللہ دا کوئی نہ کوئی تعلق ہے. بے شک اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے لیکن اینا سمجھ لو بھی یہ بندہ اللہ دا بنایا ہوا بندہ ہے. جدو اسی سر وہ دھیان کرتے وہ دھیان سارے وال ہو جاتا. جدو وہ دھیان ہو جاتا کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. وہ دھیان رکھو بندیاں نو اپنا نہیں تنگ کرنا. وہ ہی دھیان کری یا اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے. ساڈے وچ ہمت ہو حوصلہ پیدا کر دیو کہ اسی سرکار دے جڑے محاسن کمالات انہاں دے وچ دو چار ہی اسی اپنے اندر ہور کچھ نہیں تے کم از کم سچ نو اپنا لئیے. حرام نو حرام سمجھو جھوٹ نو حرام سمجھ لو نہیں جھوٹ بولو تو اللہ تعالیٰ بہت ساری برکت ہو ان گلاں دے نال جات وما علینا الا البلاغ. سنتا پڑھنے والے سنتا پڑھ لو. بسم اللہ.